سب سے پہلے بچوں میں جو مسلمان ہوئے وہ میرے نبی کے داماد علی المرتضیٰ ہے، 7 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، میرے نبی کی سیرت کو پڑھو، طلحہ بن برہ یہودی کے بیٹے ہیں، 10 سال عمر ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، صحابہ تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچہ ڈائریکٹ صفے چیرتا میرے نبی کے پاس تشریف لے آیا، اور حضور دوزانوں جیسے مسجد میں نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، وہ سامنے آ کر نبی علیہ السلام کے گھٹنے مبارک کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنے جوڑ لیتا ہے اور سامنے آ کے ایسے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہاں پہ حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، وہاں پہ حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہیں، وہاں پہ تو حضرت امیر حمزہ بیٹھے ہیں، ارے وہاں پہ تو ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، اتنے جرنیل صحابہ بیٹھے، اور بچے کی جرت دیکھیں، وہ صف چیرتا میرے نبی کی بارگاہ میں 10 سال کا بچہ آ گیا، ہے یہودی کا بیٹا۔ حضور مسکرائے اس کی ہمت پر، آپ نے فرمایا بیٹا خیر ہے، کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور جب سے آپ کا چہرہ دیکھا ہے نا دل کرتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں۔ اچھی بات، حضور مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھا دیں۔ میرے نبی نے مذاق کیا، آپ نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھنا ہے، تیرا پیو یہودی ہے، جا پہلے اپنے باپ کو قتل کر، جا اپنے باپ کو قتل کر۔ ادھر دیکھا اس بچے نے، ادھر دیکھا اس بچے نے، ایک صحابی تھے، ان کے یہاں پہ تلوار لٹکی ہوئی تھی، تلوار کھینچی اور دوڑ پڑے۔ حضور فرمایا روک لو، میں تو اس کو ویسے چیک کر رہا تھا، یہ تو بالکل بکھرا ہوا شیر جا رہا ہے، پکڑ لو اس کو۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں تو بچے تجھے آزما رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کل پڑھ کلمہ اور مسلمان ہو جا۔ میرے نبی نے 10 سال کے بچے کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرمایا، اور کچھ دنوں کے بعد حضور نے پوچھا وہ طلحہ بن برہ نہیں آ رہا، وہ چھوٹا بیٹا نہیں آ رہا؟ ایک صحابی نے کہا حضور وہ کافی دنوں سے بیمار ہیں، میں اس بچے کا عشق مصطفیٰ اور اس بچے کا جو ہے نا حضور کے لیے غیرت کرنا یہ بتا رہا ہوں۔ 10 سال کا بچہ کلمہ پڑھ رہا ہے، میرے نبی کو نہیں پتا تھا 18 سال سے پہلے کوئی کلمہ نہ پڑھے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ تم یہودیوں کو خوش کر رہے ہو، تم عیسائیوں کو خوش کر رہے ہو، تم مشرکین کو خوش کر رہے ہو، یہ رول بنا کر۔ یاد رکھنا تمہارے جتنے بھی یہ سارے سور اور یہ جتنے بھی تمہارے رولز ہیں نا یہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ میرے نبی کے ماننے والے 5 سال 6 سال 7 سال جو بھی یہودی ہوگا، جو بھی عیسائی ہوگا، جس کے دل میں قرآن اور اسلام کی محبت اور میرے نبی کی محبت ہو جائے گی، وہ اسی وقت کلمہ پڑھے گا انشاءاللہ، اور ہم اسے کلمہ پڑھائیں گے، ہم اسے کلمہ کیا کریں گے؟ ہاں ہم پڑھائیں گے ہم اسے کلمہ۔ اور پھر حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضور وہ بیمار ہو گیا، بیٹا بیمار ہو گیا طلحہ۔ میرے نبی کے آستانہ سے یہودی کا گھر بڑا دور تھا، میرے نبی اس بچے کی عیادت کے لیے یہودی کے گھر میں چلے گئے، اور بچے نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ میرے نبی کے کہا بیٹا کیوں نہیں آئے؟ کہا حضور میں بیمار تھا بڑے دنوں سے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ میرے نبی نے حضرت طلحہ بن برہ کے والد کو الگ بلایا، آپ نے فرمایا سننے والے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا طلحہ نے تھوڑے دنوں بعد فوت ہو جانا ہے، طلحہ نے جلدی فوت ہو جانا ہے، اور جب یہ فوت ہو جائے مجھے ضرور بتانا، طلحہ کا جنازہ نبیوں کا تاجدار پڑھائے گا۔ لوگ ترستے تھے نبی ہاتھ اٹھا دیں، یہ کیسا بچہ ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ بیٹے ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، چھوٹی عمر میں بیٹے نے دیکھا باپ کو، حضور کو یہ سرگوشی فرما رہے ہیں، حضور تشریف لے کے واپس، بیٹے نے جان نہ چھوڑی باپ کے، جان کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ حضور نے کیا کہا؟ بیٹا کوئی بات نہیں مجھے بتائیں، بچے ضد کر پڑتے ہیں۔ کہا بیٹا حضور فرما رہے تھے تم نے جلدی فوت ہو جانا ہے اور تم نے مجھے بتانا ہے، میں نے طلحہ کا جنازہ پڑھانا ہے۔ حضرت طلحہ کہنے لگے بجان چلا تو میں نے دنیا سے جانا ہے، لیکن میری بھی ایک آخری وصیت ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ ابا جان نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا، کیا وصیت ہے؟ کہا بس میں چاہتا ہوں میرا جنازہ حضور نہ پڑھائیں، میرا جنازہ حضور نہ پڑھائیں۔ عجیب بات ہو گئی، سید الانبیاء کہہ کے گئے طلحہ کا جنازہ میں نے پڑھانا، طلحہ کہہ رہا ہے میرا جنازہ نہیں پڑھانا، نہیں حضور نہ آئیں۔ فوت ہو گئے، جنازہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ طلحہ کا تو پوچھ کے آؤ۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو وصال بھی کر گئے، 2 دن پہلے جنازہ بھی ہو گیا۔ میرے نبی تشریف لے گئے جلال کی صورت میں، حضور کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے جب تمہیں کہا تھا طلحہ کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، کیوں نہیں تو نے مجھے اطلاع دی؟
آپ کے والد کہنے لگے حضور طلحہ نے شرط بڑی سخت رکھ دی تھی، حضور طلحہ نے جو شرط لگا دی تھی نا، آج وہ حضور کے گستاخوں کے لیے ہے اور نبی کے غلاموں کو سمجھنے کے لیے ہے۔ کہنے لگے حضور طلحہ نے بڑی سخت وصیت کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا وصیت کی تھی؟ کہا حضور طلحہ نے کہا تھا حضور میرا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا آخر وجہ کیا ہے؟ بھائی میرے جنازہ پڑھانے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، اور طلحہ نے کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا اس نے کہ حضور میرا جنازہ نہ پڑھائیں؟ آپ کے والد کہنے لگے حضور چونکہ آپ کا گھر ہمارے گھر سے دور ہے، یہ ساری یہودی آبادی ہے، آپ نے دور سے آنا تھا۔ طلحہ نے مجھے کہا بجان اگر حضور وہاں سے میرا جنازہ پڑھانے آئے اور رستے میں کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ آج یہودی حضور کی گستاخیاں کرے، امت سوئی رہے۔ اس بچے کے دل میں حضور کی غیرت کتنی تھی، ناموس کا کتنا وہ محافظ تھا۔ انہوں نے کہا نا اگر رب نے مجھے پوچھ لیا طلحہ تیری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف پہنچی ہے، طلحہ کیا جواب دے گا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں آؤ طلحہ کی قبر پہ چلتے ہیں، آؤ طلحہ کی قبر پہ چلتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جانا سنت نہیں، ان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ طلحہ کی قبر پہ گئے اور جو میرے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا وہ ایمان کو تازہ کرنے والا وہ حضرت طلحہ کے حصے میں آیا، کسی اور صحابی کے حصہ میں نہ آیا۔ میرے نبی فرمانے لگے اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کی، اے اللہ یہ طلحہ تیرے نبی سے محبت کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اے اللہ نبیوں کا تاجدار تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے جب طلحہ تیری بارگاہ میں آئے تو میری یہ تیری بارگاہ میں عرض ہے، اے اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں آئے طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرائے، تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے۔